السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ تیر اندازی میں بہت ماہر تھے۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلے کسی کافر کا خون بہانے کا شرف بھی انہی کو حاصل ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب ابتدائی دور میں کچھ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک مردہ اونٹ کی ہڈی کو لے کر اس زور سے مارا جس سے اس کا کام تمام ہو گیا اور باقی سب لوگ بھاگ گئے۔ غزوہ بدر میں بھی یہ اپنے چھوٹے بھائی عمیر کے ساتھ شریک ہوئے۔ اچھا، ان کے چھوٹے بھائی عمیر ابھی بہت چھوٹے تھے اور اس قابل نہیں تھے کہ ان کو جنگ میں ساتھ شریک کیا جا سکے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں، ابھی آپ کو نہیں شریک کیا جا سکتا۔ تو ان کے بھائی عمیر رونے شروع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ ترس آ گیا اور اجازت دے دی کہ اب وہ بھی غزوہ بدر میں ان کے ساتھ شریک ہو۔ انہوں نے بہت محبت سے پیار سے اپنے بھائی کو تلوار لٹکائی اور جنگ میں شرکت کی، اور اسی جنگ میں ان کے بھائی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ سعد بن ابی وقاص غزوہ بدر سے واپس آئے تو اپنے بھائی عمیر کو دفنانے کے بعد آئے۔ ناظرین، غزوہ احد میں بھی درے کی جانب سے جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تو مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت صرف کچھ ہی صحابی رہ گئے تھے جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس نازک موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر برسا برسا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس عمل سے اتنے خوش تھے کہ بار بار فرما رہے تھے، اے سعد، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاتے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غالباً اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی صحابی کے لیے دعا نہیں کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اندر بہت ساری خصوصیات تھیں۔ آپ نہایت دیانت تھے، شرافت کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہایت محبت کرتے تھے اور رشتے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھائی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پسند تھے کہ جب محفل میں آتے تو کہتے کوئی اس جیسا ماموں لا کر تو دکھائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو حاضر رکھتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کی فکر ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ فرماتے ہیں، کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں آ کر پہرا دیتا۔ ابھی ہم اسی حالت میں ہی تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار کی آواز آئی۔ ارشاد ہوا، کون ہے؟ تو جواب دیا، سعد بن ابی وقاص۔ آپ جانتے ہیں سعد بن ابی وقاص نے کیا کہا؟ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آنا ہوا؟ تو کہتے ہیں، میرے دل میں آپ کے بارے میں خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ کا پہرا دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سخت بیمار ہو گئے اور ان کو کوئی امید نہیں رہی کہ اب میں صحت یاب ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور دعا فرمائی، اے اللہ سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے۔ کہتے ہیں میں اتنا بیمار تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اور یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت مال و دولت ہے لیکن میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں اللہ کے راہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کیا اس کا آدھا کر دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کہتے پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میں تہائی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ کر دو اور یہ بھی بہت ہے۔ اس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا کافی سارا مال جو ہے واپس مدینہ آ کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوبصورت الفاظ سعد بن ابی وقاص کو نصیحت کیے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تم اپنے ورثاء کو غنی چھوڑ کر جاؤ، یہ ان کو فقیر چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں مکہ میں ہوں اور مجھے یہی کہیں موت ہی نہ آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی
اور ان کو خوشخبری دی کہ تمہاری ذات سے بہت سی اقوام کو فائدہ ہوگا اور بہت سی اقوام کو نقصان ہوگا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور لذت آج تک میں محسوس کرتا ہوں۔ پھر آپ شفا یاب ہو گئے اور آپ نے اپنا کافی سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے فضل و کرم اور رحمت کے دروازے کھول دیے، اور جتنا انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ واپس آ کر ہم انشاءاللہ اور بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں جانیں گے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔